اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرَوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ حضرات محترم، اللہ نے اپنے بندوں میں سے بہت سے ایسے بندے ہیں جن پر انتہائی رحم اور کرم کیا کہ ان کی رہنمائی اپنے دین، اپنے اسلام کی طرف کی۔ اللہ رب العزت اس احسان کا تذکرہ اس طرح کرتا ہے کہ تم اللہ کی اس بات پہ تعریف کیا کرو، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ وما کننا لنہتدی، اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا اپنے دین، اپنے اسلام کی طرف، لولا ان ہدان اللہ، ہمیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا تھا۔ نبی کریم نے اپنی زندگی میں کبھی اشعار نہیں پڑھے، لیکن دو زندگی کے ایسے مقام آئے ہیں جب رسول اللہ نے شعر پڑھے۔ ان میں ایک جنگ احزاب کے موقع پر جب انتہائی سختی کے معاملات تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے، حالات کیسے بھی ہو جائیں، ہم اللہ کے رسول کا ساتھ دیں گے اور جہاد کرتے رہیں گے۔ ایسے وقت میں رسول اللہ نے یہ اشعار پڑھے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا صدقنا ولا صلینا، اے اللہ اگر آپ نہ ہماری رہنمائی کرتے ہمیں کبھی ہدایت نہ ملتی، اگر ہدایت نہ ملتی تو نہ ہم صدقہ کر سکتے، نہ ہم نماز پڑھ سکتے، بلکہ ہمارے نصیب میں نیکی کوئی نہ ہوتی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، نیکی صرف اسی شخص کی قابل قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں جو اسلام کی بنیاد پہ قائم ہے، جو اسلام کے علاوہ نیکی کرتا رہے، زندگی بھر انتھک محنتیں کرتا رہے، لیکن اللہ نے اس کی نیکیوں پہ قلم پھیر دینی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی بھی شخص کسی بھی دین میں اگر بھلائی تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے نہیں ملے گی، اگر وہ کر بھی لے گا تو فلن یقبل منہ،
اللہ اس کی کسی نیکی کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ مالک کا ہمیں اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری رہنمائی اپنے دین اسلام کی طرف کی، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر اپنے ان بندوں کو جو اس کی فرما برداری کا دم بھرتے ہیں۔ مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار، جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکا لیا، جو اپنے رب کے سامنے فرما بردار ہو گئے، اللہ پھر انہیں مختلف طریقوں سے مختلف اعمال کے ذریعے اپنا قرب عطا کرتا ہے، اپنے قریب کرتا ہے۔ جس طرح پیچھے ہم نے روزے رکھے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ہر دن ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، اللہ کا قرب کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا اگر وہ فرائض ادا نہیں کرتا۔ فرائض ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ قربانی ہے، جو ان دنوں انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے۔ قربانی کے متعلق دو باتیں گزارش کرنی ہے۔ ایک کہ قربانی کیا ہے اور کیسی قربانی کرنی چاہیے، دوسرا قربانی کرنے والا کیسا ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں، یہ قربانی جو کی جاتی ہے یہ حقیقتاً اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور یہ صرف امت محمد الرسول اللہ پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے سورۃ حج اس کی آیت نمبر 34 میں یہ فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، میں نے ہر امت کے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں ہیں، میں نے ان پہ قربانی لازم قرار دی تھی کہ وہ قربانی کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ ہمیں تاریخ اسلامی میں سب سے پہلی جو قربانی کی بات ملتی ہے وہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے متعلق ملتی ہے، جو اللہ نے سورۃ مائدہ کے اندر فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ تلاوت کیجیے اس خبر کو جو اللہ نے حق کے ساتھ آپ تک پہنچائی۔ وہ خبر کیا ہے؟ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، وہ آدم کے بیٹوں کی خبر ہے۔ وہ خبر کیا تھی؟ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، دونوں نے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قربانیاں لے کے چلے۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دونوں اپنی قربانیاں لے کے اللہ کی بارگاہ میں چلے۔ یہاں یہ بات میں عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پہلے قربانی کی قبولیت کے لیے اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب انسان اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں کرتا، اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی، اگر اسے جلا کے راکھ کر دیتی تو اس کا مطلب یہ تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ آدم کے بیٹوں میں یہی معاملہ ہوا۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، ایک کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہ کی۔ جس کی قبول نہ کی وہ حسد میں آ گیا، کہنے لگا، اس نے اسے اپنے بھائی کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ لَا قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں گا، تیری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے؟ تو انہوں نے ایک ایسی خوبصورت بات کی جو قیامت تک میرے اور آپ سب انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ انہوں نے کہا، بھائی اس میں میرا قصور کیا؟ قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن اس نے قبولیت کے لیے ایک شرط رکھی ہے، وہ شرط تم پورا نہیں کر سکے، میں پوری کر دی ہے۔ وہ شرط کیا تھی؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی اس کی قبول کرتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو، جس کے دل میں ریاکاری ہو، جس کے دل میں دکھاوا ہو، جس کے دل میں بغض اناد ہو، اللہ اس کی قبول نہیں کرتا۔ اس میں مارنے والی کون سی بات ہے؟ پھر اس نیک اور صالح بیٹے نے کہا
لئن بسطت الی یدک لاقتلک ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تم اپنا ہاتھ بڑھا کے مجھے مارنے کی کوشش کرے گا تو میں تمہیں نہیں ماروں گا، کیونکہ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ میں نے تو قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ میں دوسرے کا غلط بات میں مقابلہ کرنا ہے، بلکہ قربانی تو اس لیے دی تھی کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ تو پہلی بات یہ کہ قربانی اللہ نے کیوں مقرر کی؟ تاکہ انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ اور جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں بھی اللہ رب العزت یہی بات سمجھا رہا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ لوگوں یہ یاد رکھیں، یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو نا، نہ تمہارا گوشت نہ خون یہ مجھے نہیں پہنچتا۔ آپ نے کتنی بڑی قربانی کی ہے مجھے نہیں غرض، آپ نے کتنی چھوٹی کی ہے مجھے یہ بھی نہیں غرض، بلکہ میری غرض کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، میں انسان کے دل کے تقوی کو دیکھتا ہوں، اس کی نیت کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، میرے متعلق اس کا تصور کیا ہے، اپنے دین پہ اس کا عمل کتنا ہے، میں صرف یہ دیکھتا ہوں۔ اس لیے بہت قربانیاں کرنا یا کم کرنا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اگر تقوی سے انسان 100 کرے جس طرح رسول اللہ نے کی ہے، اللہ ساری قبول کر لے۔ اگر تقوی نہ ہو تو ایک بھی کرے تو اللہ قبول نہ کرے۔ اس لیے قربانی کرنے سے پہلے 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، خوش دلی سے کریں۔ اگر خوش دلی سے نہیں کرتے تو یہ بات تقوی کے آغاز میں ہی منافی ہے۔ آج بہت سے لوگ مسلمانوں کو ایک عجیب مشورہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں جی لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی قربانیاں لوگ کر دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں جانور، ہمیں کسی یتیم غریب مسکین کو یہ دے دینا چاہیے، کسی مریض کی علاج کروا دینا چاہیے۔ جس زمانے میں قربانی فرض ہوئی تھی، کیا آج غربت زیادہ ہے یا اس زمانے میں زیادہ تھی؟ آپ نے نبی کریم کی سیرت میں سنا ہوگا کہ نبی کریم کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ بعض اوقات گھر آتے بھوک کی وجہ سے اور آ کے کھانے کا پوچھتے تو گھر والے کہتے آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ کہتے ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو ہم روزے سے ہیں۔ یعنی یہ کیفیت نبی کریم کے گھرانے کی تھی، تو عام انسان کے گھرانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن اس کے باوجود، خود بھی غربت کے باوجود 10 سال تک مدینہ کی زندگی میں 1 سال بھی ایسا نہیں آیا جب رسول اللہ نے قربانی نہ کی ہو۔ تو یہ دراصل جو انسان کو وہ اعمال جو اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ دہریے، یہ اسلام بیزار لوگ ہمیں ان باتوں سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ بظاہر یہ بڑا خوبصورت کلمہ لگتا ہے، دیکھیں جی کسی بیمار تڑپتے ہوئے انسان کی مدد کریں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ تو قربانی بڑی بات ہے، 50,000 سے 2-4 لاکھ روپے تک آ جائے گی ایک، لیکن ایک انسان گاڑی خریدتا ہے، اس وقت جو اوسط گاڑی کی قیمت ہے 30 لاکھ ہے، وگرنہ بہت سے لوگ ہیں جو 50-60 لاکھ کی گاڑیوں پہ گھومتے ہیں، بہت سے جو کروڑوں روپے کی گاڑیوں پہ گھومتے ہیں۔ کبھی آج تک کسی کی زبان سے آپ نے سنا ہے کہ اتنی قیمتی گاڑی نہ لو، کم لے لو اور یہ غریب کی بیٹیوں کی شادی کر دو؟ کیا یہ ساری باتیں جب بھی دین کا معاملہ آتا ہے، اللہ کے قرب کا آتا ہے، تو اس وقت یہ افواہیں پھیلائی جاتی ہے؟ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، شیطان ہمیشہ یہ بات چاہتا ہے، شیطان ابلیس اکیلا نہیں ہے، من الجنت والناس، اس کی ذریت، اس کے چیلے چانٹے انسانوں میں بھی ہے اور جنوں میں بھی ہیں۔ اب دیکھیں نا سورۃ الناس پڑھتے ہیں، اللہ سے پناہ کن باتوں کی مانگی جاتی ہے؟ من الخناس سے بھی، من الجنت والناس، انسانوں میں جو شیاطین ہیں اور جنوں میں جو شیاطین ہیں
آج انسانوں میں بہت سے شیطان جو بظاہر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، لیکن جب بھی اسلام کا کوئی معاملہ آتا ہے اس وقت وہ اسلام کے خلاف بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یا تو اپنے رب کی بات ماننی ہے۔ رب کیا کہتا ہے؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، میں نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا طریقہ رائج کیا ہے، اس لیے لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ، جب قربانی کرو تو اللہ کا نام لے کے کرو، کیونکہ اس کے حکم کے مطابق کر رہے ہو۔ اب ایک طرف اللہ کا حکم ہے، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، مسلمان بڑے اچھے دل والا ہوتا ہے، اگر سارا زمانہ ہمیں منع کرے ایک بات سے یہ کام نہ کرو، لیکن میرا رب کہتا ہے تم کرو، تو ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے دل سے پوچھئے ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا دنیا کی بات مانیں گے یا اپنے رب کی؟ یقینی بات ہے ایک مسلمان جو اپنے دل میں تقوی رکھتا ہے، جو درد دل رکھتا ہے، جسے اپنے رب کی رضا مطلوب ہے، وہ ساری دنیا کو ٹھکرا دے گا، اپنے رب کی بات کو مانے گا۔ اور آج جس ابراہیم کی سنت میں ہم چلتے ہیں ان کی تو سیرت ہی یہ ہے، انہوں نے اپنے ماں باپ کو اللہ کے مقابلے میں ٹھکرا دیا، اپنی قوم کو ٹھکرا دیا، اپنے حکمرانوں کو ٹھکرا دیا، اپنی اولاد تک کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے صرف اللہ کے حکم کے سامنے۔ تو آج ہم کہتے یہ ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، تو کبھی سوچا ہے ابراہیم کی سنت کیا تھی؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہمیں ان وسواس سے نکلنا چاہیے۔ یہ وسوسے ہیں جو ہمارا میڈیا، آج ابلیس کا کردار ہمارا میڈیا ادا کر رہا ہے، اور اس پہ بیٹھے ہوئے بعض ایسے نانہاد لوگ جنہیں مذہبی سکالر کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ وہ حقیقتاً چھپے ہوئے شیطان ہیں جو لوگوں کو اللہ کے قرب سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں قریب کرنا چاہتا ہے، اور اس کے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ قربانی۔ اذ قربا قربانا، جب وہ اللہ کے قرب کے لیے قربانی لے کے چلے، اللہ نے ان کا حق کے ساتھ قرآن میں تذکرہ کیا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن قرۃ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نزدیک جو عظیم ترین دن ہیں ان میں سب سے عظیم تر دن جو ہے یوم النحر، ذبح کرنے کا دن ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ 10 ذی الحج ہے۔ اب پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے ان 10 دنوں کے فضیلت کے متعلق گزارشات کی تھی کہ اللہ کے نزدیک ما من ایام اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے بہتر دن کوئی نہیں ہے، اور ان دنوں میں نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور ان 10 دنوں میں سب سے فضیلت والا دن یوم النحر، یہ قربانی کا دن ہے۔ اب اللہ کے نزدیک بہتر وہ دن ہے جس دن اللہ کے رستے میں خون بہایا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس دن جو مرضی عمل کرو بہت اچھے، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ اچھا عمل یہ لگتا ہے کہ انسان اللہ کے رستے میں خون بہائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعتا فلم یضحی ولم یقربنا فی مساجدنا، جس شخص کو اللہ نے استطاعت دی ہے۔ اب استطاعت کیا ہے کہ انسان، آپ دیکھیں آج ہر بندے کی پاکٹ میں موبائل ہے، اور آج موبائل 30-40 ہزار سے کم نہیں ہے۔ ہم نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات آہستہ آہستہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں کہ موبائل لینا ہے، اور اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اپنی کھانا کم کرنا پڑے، کچھ بھی کریں، ہم موبائل لے لیتے ہیں کہ میں نے ٹچ موبائل لینا ہے۔ سب کے پاس ہوتا ہے، میرے پاس نہیں ہے، کہ یہ ایک دنیا کی ضرورت ہے، ہم اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے قرب کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ اب نبی کریم کے پاس کون سے پیسے تھے؟ آپ کی کون سی ملیں چلتی تھی؟
تو اگر آپ باوجود غربت کے پھر بھی آپ نامعلوم کس طرح وہ روپیہ اکٹھا کرتے ہوں گے، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، اس کے متعلق ہمیں علم تو نہیں ہے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ نے 10 سال میں سے 1 سال بھی ایسا نہیں تھا، بلکہ جب حج کیا تو آپ نے حج کی قربانیاں الگ کی تھی اور عید الاضحیٰ کی قربانیاں الگ کی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ دیکھ لینا چاہیے، آپ نے فرمایا من وجد ساعتن، جس بندے کے اندر استطاعت موجود ہے وہ کر سکتا ہے قربانی۔ یہاں اللہ نے شرط 2 دانتے کی لگائی ہے، شرط یہ نہیں لگائی کہ اتنی بڑی قربانی ہوگی تو تب قبول ہوگی، یہ نہیں شرط لگائی، صرف یہ لگائی ہے لا تذبحوا الا المسنہ، ذبح نہیں کرنا مگر 2 دانتا۔ تو یہاں حکم ہے کہ جس کے اندر استطاعت ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو نبی کریم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ ناراضگی کا اظہار ہے کہ اس کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اب ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں کیا سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ قربانی یہ پیسے کا ضیاع ہے، ہمارا سارا مال بھی اللہ کے رستے میں خرچ ہو جائے، ہماری جان بھی چلی جائے، ہمارا رب راضی ہو جائے تو یہ بھی کمتر سودا ہے، یہ بھی کوئی بہت بڑا سودا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے انسان سب کچھ کرنا چاہیے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا کہ من وجد ساعتن، جس بندے کے اندر استطاعت ہے اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے، اگر وہ جان بوجھ کے نہیں کرے گا تو پھر وہ ہماری عیدگاہ میں، ہماری مساجد میں نہ آئے۔ اللہ ہمیں ایسی بات سے محفوظ رکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قربانی کس کی کرنی ہے؟ تو آپ نے یہ پیچھے جو آیات میں نے آغاز میں پڑھی تھی اس میں اللہ نے کہا بہیمت الانعام، بہیمت الانعام کی قربانی کرنی ہے، اور اس کا تذکرہ سورۃ الانعام میں کیا ہے۔ 8 جانور ہیں بہیمت الانعام، ان کے نام لے کے اللہ نے بتایا، کہا ثمانیۃ ازواج، یہ 8 جوڑے ہیں، یعنی 4 جانور ہیں جوڑے، ان کو یعنی نر اور مادہ گنے جائیں تو یہ 8 بنتے ہیں۔ ان میں من الضأن اثنین و من المعز اثنین، 2 بھیڑ اور اس کا نر، 2 بکری اور اس کا نر، ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، 1 اونٹ اور اس کا نر اور 1 گائے اور اس کا نر، یہ 8 جانور ہیں جنہیں بہیمت الانعام کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہیمت الانعام کی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب بہت سے علماء یہ بات کہتے نظر آتے ہیں کہ الجاموس کالبقر، جو بھینس ہے یہ بھی گائے کی طرح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ایک حلال جانور ہے، ہرن بھی حلال جانور ہے، نیل گائے بھی حلال جانور ہے۔ حلال جانور ہونا یہ بات علامت نہیں بنتی، بلکہ ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینہ منورہ میں ہوتے تو آپ 2 مینڈے کرتے ہیں، 2 مینڈے کیا کرتے تھے۔ 1 مینڈا آپ اپنے اور اہل بیت کی طرف سے کرتے ہیں، آپ کہتے اے اللہ یہ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے، اور دوسرا جو مینڈا کرتے آپ فرماتے یہ میری طرف سے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو قیامت تک نبی کریم کی امت میں وہ غربا خوش ہو جائیں کہ ان کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ایک حدیث میں اور لفظ ہے، آپ نے فرمایا یہ قربانی میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، اور دوسری قربانی میری امت کے ان افراد کی طرف سے کہ جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور میری رسالت پہ یقین رکھتے ہیں، اور اسی پہ انہیں موت آتی ہے، یہ ان کی طرف سے ہے۔
اب جو اللہ کی توحید پہ قائم ہے، جو شرک نہیں کرتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو رہبر اور رہنما نہیں مانتا، صرف اور صرف رسول اللہ کی تعلیمات پہ چلتا ہے، اللہ کے نبی نے ان خوش نصیبوں کے لیے یہ قربانی کی تھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لے گئے، آپ نے 100 اونٹ حج کے لیے قربان کیے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج مفرد، حج قران، حج تمتع۔ حج تمتع اور قران کے لیے قربانی ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، آپ نے اس کی قربانیاں 100 کی، 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے، باقی اپنی جگہ وکیل بنایا سیدنا علی کو کہ تم ان اونٹوں کو، باقی کو اونٹوں کو ذبح کر دو، تو سیدنا علی نے وہ کیے۔ اس کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، ہم اپنے خیمے میں تھی، ہمارے پاس گائے کا گوشت آیا، ہم نے پوچھا یہ کہاں سے آ گیا؟ تو لوگوں نے عرض کیا، جو لانے والے تھے انہوں نے عرض کیا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے اور اس کا گوشت آپ کو بھیجا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مینڈے، گائے اور اونٹ کی قربانی کی، اسی طرح بکرا، بکری، دمبا، یہ سب ایک ہی نسل سے ہے، ان کا نام باقاعدہ بہیمۃ الانعام میں آیا ہے۔ تو اگر انسان قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان جانوروں کی قربانی کرے جو ہمیں اپنے نبی کی سنت سے ملتے ہیں۔ اس کے بعد قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ہے، قال رسول اللہ، حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذبحوا الا مسنۃ، تم قربانی کے لیے جانور ایسا ذبح نہ کرنا جو دوندا نہ ہو، دوندا 2 دانتا یا اس سے زیادہ۔ اب ہر جانور جو ہے یہ 2 دانتا مختلف عمروں میں ہوتا ہے، جو چھترا یا دمبا ہے یہ 1 سال 2 ماہ کے قریب جا کے 2 دانتا ہو جاتا ہے۔ بکری، بکرے یہ جو ہے یہ تقریباً 1.25 سال کے بعد 2 دانتا ہوتا ہے۔ بچڑا یا بھیل یہ 2.5 سال کے بعد یا 2.5 سال کا ہو کے یہ 2 دانتا ہوتا ہے۔ اونٹ جو ہے یہ 5 سال کے بعد 2 دانتا ہوتا ہے۔ تو کہا لا تذبحوا الا مسنۃ، نہ ذبح کرنا مگر مسنہ۔ پھر فرمایا الا ان یعثر علیکم، ہاں اگر کسی وقت کسی سال میں تنگی آ جائے، 2 دانتا نہیں مل رہا، فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الزَّانِ، پھر جزع ایسا کھیرا، بھیڑ یا دمبا وہ کر سکتے ہو جس کی عمر کے متعلق کنفرم ہو کہ وہ 1 سال کا ہو چکا ہے، اس سے کم عمر جو ہے یہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ یہ جانور کر سکتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور امام نووی صحیح مسلم کے یہ شارح ہیں، وہ کہتے ہیں ثم الجزع مستکمل سنۃ علی اصح الاوجع، جزع کی عمر کے بارے میں سب سے زیادہ درست بات یہ ہے کہ جس کی عمر 1 سال پوری ہو جائے اسے جزع کہتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو، قربانی کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کا جانور عیبوں سے پاک ہو، اور جن عیبوں کا اسپیشلی تذکرہ کیا ہے وہ 6 ہیں۔ ان میں سب سے پہلا، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو یا توڑا نہ گیا ہو۔ اب گائے اور بکروں کو یعنی خوبصورت بنانے کے لیے ایک آپریشن کر کے، بڑا دردناک آپریشن ہوتا ہے، ان کے سینگ جو ہیں جڑ سے اکھیڑ دیتے ہیں، یہ ایک عیب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سینگ ہوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا،
یہ ایک ہمارے معاشرے میں ریت چل پڑی ہے. یا تو یہ ہے کہ جانور پیدا ہوتے ہی ایک لوہا گرم کرتے ہیں، گرم کر کے اس کے سینگ والی جگہ کو جلا دیتے ہیں تاکہ یہاں سینگ اگی نہ سکے. یہ بھی ظلم ہے. یہ قربانی کے جانور کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات نبی کریم نے فرمایا اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو. دوسری بات آنکھوں سے بھینگا کانا اندھا نہ ہو. ایسا جانور عیب دار ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. تیسرا فرمایا لنگڑا نہ ہو. چوتھا فرمایا بیمار نہ ہو. اور پانچواں فرمایا وہ اتنا بوڑھا نہ ہو جائے کہ اس کے جسم، اس کی ہڈیوں سے گدا بھی ختم ہو جائے. اب یہاں بدماشی کیا کرتے ہیں یہ بیپاری لوگ کہ بوڑھے جانوروں کے دانتوں کو رگڑ کے انہیں دو دانتا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. العیاذ باللہ، انہیں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. بکریوں کے جو دودھ والے تھن ہیں انہیں الٹا کے ان پہ ٹیپ لپیٹ کے نر سمجھ کے جو ہے اسے فروخت کر دیتے ہیں. لوگ بیچارے معصومیت میں رات کے اندھیروں میں لے آتے ہیں. کل اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ اور جان بوجھ کے کھیرے جانور کے دانتوں کو توڑ کے اور تھوڑا سا نیچے رکھ کے دان اسے دوندا ظاہر کر کے بیچ دیتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ کے قرب کے لیے لوگ کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص دھوکے میں آ کے یہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی تو قبول کر لے گا، لیکن جو مال تم لے کے گئے ہو تمہارے پلے کچھ نہیں پڑے گا. تمہیں اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. اس لیے خدا کے لیے یہ دھوکہ دہی سے ہم باز آ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک لقمہ حرام کھایا اور اس لقمے کی وجہ سے جو جسم میں ماس یا گوشت بنا، جب تک وہ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا اللہ اسے جنت میں نہیں بھیجیں گا، بے شک کتنے بھی نیک عمل کیوں نہ ہوا ہے. تو اللہ ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح نبی کریم نے چھٹی بات یہ فرمائی کہ کان کٹا ہوا نہ ہو. کان کٹے میں تین چیزیں ہیں: سوراخ نہ ہو، چیرا نہ گیا ہو اور آدھے پہ کاٹا نہ گیا ہو. یہ تینوں ہی عیب ہیں، ان جانوروں کو نہیں لینا چاہیے. اور یہ جب ہم خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے یہ چرتے ہوئے جی چیرا آ جاتا ہے. بھائی ٹھیک ہے، چرتے ہوئے چیرا آ گیا، مان لیا ہم نے، آپ نے سچ بولا ہے، لیکن نبی کریم نے فرمایا عیب ہے. آپ کہتے ہیں یہ جو ہے فارم کا ہے اور اس کے کان میں سوراخ کر کے ہم نے ٹیگ لگایا ہوا تھا، تو رسول اللہ کہتے ہیں یہ عیب ہے. ہم تیری مانیں یا رسول اللہ کی مانیں؟ اس لیے ایسا جانور بھی نہیں لینا چاہیے جس کے کان میں سوراخ کر کے ٹیگ لگایا جاتا ہے. اسی طرح کچھ کو کاٹ دیا جاتا ہے. یہ جو جانور رکھتے ہیں ان کے ایک طریقہ علاج ہے کہ جب جانور کا پیٹ افر جائے تو یہ پھر اس کے کان کو نیچے سے کاٹتے ہیں، کہتے ہیں اس کی ہوا نکل جاتی ہے. حالانکہ اور بھی علاج ہو سکتا ہے، اس کے کان کو کاٹنا ضروری ہے. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 عیب ہیں جن کا نام لے کے ذکر کیا ہے. میں پھر عرض کر دیتا ہوں: سینگ ٹوٹا ہوا یا توڑا نہ گیا ہو، اور دوسرا اندھا کانا یا بھینگا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، بیمار نہ ہو اور لنگڑا نہ ہو. اور اسی طرح چھٹی چیز یہ فرمائی کہ وہ اتنا لاغر نہ ہو گیا ہو کہ اس کی ہڈیوں کا گدا ہی ختم ہو جائے. قربانی کے لیے نبی کریم نے فرمایا یہ فربا، موٹی تازی اچھی تندرست قربانیاں کرو، یہ قیامت کے دن پل صراط کے اوپر تمہاری سواریاں بننے والی ہیں. ان کل نفس لما علیہا وارد، ہر شخص کو جہنم کے اوپر سے گزر کے آگے جانا ہے، اور جہنم کے اوپر سے گزرنے کے لیے اللہ نے یہ سواریاں تمہاری بنائی ہیں. اب اگر چاہتے ہیں کہ ہماری سواری مضبوط ہو، ہم جلدی سے جہنم کو پار کر کے جنت اپنے مقام تک پہنچ جائیں،
تو پھر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک بات پوچھی گئی کہ سب سے افضل چیز کیا ہے جو انسان خرچ کرے؟ آپ نے فرمایا سب سے بہترین چیز وہ ہے جو انسان کے پاس سب سے اچھا، بہترین، اچھا کام کرنے والا غلام ہے، اسے آزاد کرے۔ اسی طرح جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جتنا اچھا کریں گے اتنا اچھا اللہ بدلہ دے گا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو مسجد میں جو اصحاب صفہ پڑھنے والے لوگ تھے ان کے لیے ایک گچھا کھجوروں کا لٹکا ہوا تھا جو بالکل ردی، گلا ہوا، گندا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ یہ جس شخص نے اپنے گھر سے گندی کھجوریں لا کے یہاں رکھی ہیں طلباء کے لیے، یعنی مساکین کے لیے، کل قیامت کے دن جب سب لوگوں کو اللہ جنت کے پھل کھلائیں گے، اللہ ایسے ہی گندے پھل اسے کھلائیں گے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، یہ کوئی احسان نہیں ہم اللہ پہ کر رہے، بلکہ یہ ایک ہدیہ ہے، ایک اللہ کے ہاں نظر ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ ہمارا رب ہمیں اپنے قریب کر لے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی آفیسر ہے، کوئی ملک کا حکمران ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں تو تحائف لے کے جاتے ہیں تاکہ اس کے دل میں ہمارے لیے کچھ نرم گوشہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ جو جتنے بھی نیک اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، قربانی ہے، یہ جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، دراصل یہ تحائف ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم فرما دے، اللہ رب العزت کے دل میں ہمارے لیے رحم کے جذبات پیدا ہو جائیں، اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے، اللہ ہم پہ رحم کرتے ہوئے جہنم سے بچا دے اور جنت میں داخل کر دے۔ یہ دراصل وہ تحائف ہیں جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے اچھا انسان وہ ہے جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں، اگر آپ ردی اور گندی چیز دے دیں تو جس کو تحفہ دیا ہے وہ خوش ہوگا؟ وہ کہے گا یار نہ دیتا تو بہتر تھا، ضروری تھا دینا، اگر یہی کچھ دینا تھا۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ تحفہ لے کے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اب مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کننا وقوفا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات، ہم عرفات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فسمعتہ یقول، ہم نے یہ بات سنی کہ آپ فرما رہے تھے، ایھا الناس، اے لوگو، علی کل اہل بیت، ہر گھر والوں کے اوپر جو استطاعت رکھتا ہے، فی کل عام اضحیۃ، ہر سال ایک قربانی ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک خاندان کے لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھا کام ہے، تو اگر ان کا والد یا گھر کا سربراہ وہ بھائی ہے یا والد ایک قربانی کرتا ہے تو سب گھر والوں کی طرف سے کفایت کرے گی، ایک قربانی ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اگر وہ زائد کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے کی نہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں اپنی فیملی کی طرف سے ایک قربانی کرتے تھے، لیکن اب لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں کرنی شروع کر دی ایک دوسرے کے مقابلے میں، جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ تو مقابلے بازی میں لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے اس سے بہتر قربانی کی ہے یا میں نے اتنی قربانیاں کی ہے، میرے بھائیو اس سے بچنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے پیش ہو کے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ ان میں سب سے پہلا وہ عالم دین
وہ قاری قرآن ہوگا، اللہ اس سے پوچھیں گے میں نے تجھے علم دیا، اچھی آواز دی، کیا کیا؟ وہ کہے گا دن رات لوگوں کو تبلیغ کرتا رہا، دن رات لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتا رہا۔ اللہ رب العزت نفرت سے کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے سب کچھ اس لیے کیے کہ لوگ کہیں کہ بڑا اجل عالم تھا، لوگ کہیں کہ بڑا زبردست قاری ہے، وہ لوگوں نے تمہیں کہہ دیا، مجھ سے کیا لینا ہے؟ فرشتوں سے کہیں گے اسے پکڑو اور گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دو۔ دوسرا شخص وہ غنی جو اللہ کے راستے میں کتاریں بنا بنا کے خرچ کرتا تھا کہ لوگ دیکھ کے کہتے تھے یار کتنا خرچ کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے میں نے تمہیں مال دیا، کیا کیا؟ وہ کہے گا دن رات اللہ تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی آدمی تھا، وہ لوگوں نے تمہیں کہہ دیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ فرشتوں سے کہے گا اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ پھر ایک شہید کو پیش کیا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا میں نے تمہیں جوانی، تندرستی، طاقت اور قوت دی، کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا، میں نے اپنی جان تک تیرے راہ میں قربان کر دی۔ اللہ کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بڑا جری، بڑا بہادر آدمی تھا، وہ لوگوں نے تمہیں کہہ دیا۔ اللہ اسے بھی گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ دکھلاوے کی چیز نہیں ہے۔ ہم اس پہ غبارے لگا کے، دوپٹے لگا کے پورے شہر کو دکھاتے پھریں کہ میں نے یہ قربانی دینی ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ جو آپ نے لیا ہے اچھے سے اچھا لیں، لیکن یہ آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق ہونا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ آپ سارے محلوں کو بلا کے اعلان کریں کہ ہمارے گھر کے آ کے دیکھو کہ قربانی کے میں نے کیسے کیسے جانور رکھے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے بڑا فتنہ جو آنے والا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ پھر آپ نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار فرمائی، پھر آپ نے فرمایا ہاں مجھے اس سے بھی ایک بڑے فتنے کا ڈر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کون سا فتنہ ہے؟ آپ نے فرمایا شرک خفی۔ عرض کیا اللہ کے رسول شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک بندہ نیک عمل کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے عمل کو لوگوں کے سامنے اور زیادہ کرتا ہے تاکہ یہ کہیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی تھا۔ کہا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے قربانی کی اس نے شرک کیا۔ تو میرے پیارے بھائیو، ہم بے شمار پیسہ خرچ کریں، سب کچھ کر کے اگر چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اللہ کا قرب کے بجائے اللہ کی ناراضگی مول لے لیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آج کل آپ فیس بک کھول کے دیکھ لیں، صبح سے لے کر شام تک لگے رہیں، لوگوں نے اپنی قربانیوں کو فیس بک پہ چڑھایا ہوا ہے، دکھا رہے ہیں لو جی اس نے 16 گائے لی ہے، اس نے اتنے اونٹ لیے ہیں، یہ 50 بکرے لے کے آیا ہے، یہ 50 لاکھ کی قربانی کر رہا ہے، یہ 30 لاکھ کی کر رہا ہے۔ کیا وہ ہمارے لیے کر رہا ہے؟ جس کے لیے کر رہے ہو دکھانا صرف اسے چاہیے، کیا دکھا رہے ہو لوگوں کو؟ یہ تو میرے بھائیو قربانی کے متعلق باتیں تھی۔ اب قربانی کرنے والے کے متعلق کچھ باتیں رسول اللہ نے فرمائی۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، نبی کریم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب۔ اللہ کی ذات خود پاک ہے، پاک کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتے۔ اگر ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں تو رزق حلال سے کریں، وگرنہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت صرف اور صرف اس قربانی کو پسند کرتا ہے جو رزق حلال سے دی جائے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز اسلام کے اندر یہ ہے کہ انسان جو رزق کماتا ہے وہ رزق حلال ہونا چاہیے،
وگرنہ یاد رکھیں ایک لقمہ حرام کھا لیں تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو پورا جانور قربانی کا حرام روپے سے لے لیں گے تو وہ قربانی کہاں ہوگی؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور ہم اس معاملے میں ایسے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت یہ نہیں۔ یہ آیت کئی دفعہ پڑھی ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ اللہ کہتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، ہمارے پرانے محلے میں ایک دودھ والا، اس کے پاس ایک پولیس مین آیا اور 5000 کا نوٹ دے کے کہتا ہے یہ بدلا دو۔ اس نے بدلا دیا، پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا ہے، کہنے لگا یار 5000 کا نوٹ دیا ہے، 5000 کا میں نے تمہیں واپس کیا ہے، بدلنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے جو بات کی ہلا دیتی ہے انسان کو، کہنے لگا یہ رشوت کا تھا، میں بدلا اس لیے ہے کہ میں نے قربانی لینی ہے اس کی۔ کیا نوٹ بدلنے سے وہ حلال ہو گیا؟ یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات قربانی کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ رزق حلال سے قربانی کرے، وگرنہ اللہ کو یہ ذبیحے کی ضرورت نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی، اللہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ بلکہ قربانی جب کرتے ہیں اس وقت دعا یہ ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور جینا اللہ تیرے لیے ہے۔ تو آج مسلمان یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، کیا یہ اللہ کے لیے ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو والد محترم قربانی کرتے تو جب ذبح کرتے نا جانور تو بے تحاشا رو پڑتے تھے۔ اس وقت ہم چھوٹے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی کہ ابو جان کے رونے کا مقصد کیا ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے پھر بیان کیا، ہمیں بٹھا کے کہنے لگے بیٹے یہ دیکھو، ہمارے لیے اللہ کے قرب کے حصول کے لیے ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ذبح ہو رہا ہے، اور دیکھیں اپنی جان نچھاور کر کے یہ ہمارے لیے اس قربانی دے رہا ہے۔ اگر اللہ اسے ہمارے قابو میں نہ کرتا تو ہم ایسے کر سکتے تھے؟ اور حقیقت بات یہ سوچا کریں کہ کتنے جانور ہیں جو آپ کو اللہ کا قرب عطا کرنے کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دیتے ہیں، ان کی گردنوں کو کاٹتے ہیں، ان کا خون بہا دیتے ہیں، اور اللہ کو یہ بات اتنی خوبصورت لگتی ہے، انہوں نے اپنی جان دے دی آپ کے لیے۔ اور نبی کریم نے فرمایا قربانی اگر رزق حلال سے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، اس کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ اس بندے کا جنت میں مقام بنا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، دوسری بات یاد رکھیں، قربانی کرنے والے انسان کو اپنے آپ سے شرک سے پاک کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر انسان کی زندگی میں شرک کی آمیزش ہوئی تو اللہ سورۃ زمر میں اپنے حبیب کریم کو یہ بات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے پاک پیغمبر، میں آپ کی طرف وحی کر رہا ہوں، آپ سے پہلے بھی سب نبیوں کو یہ بات کہی تھی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پہلی بات رزق حلال،
دوسری بات اپنے آپ کو شرک سے بچانا. تیسری اور اہم بات یہ ہے قربانی کا قرآن کریم میں جہاں بھی حکم ہے وہاں قربانی سے پہلے نماز کا حکم ہے، پھر قربانی کا ہے. آپ سورت کوثر پڑھ کے دیکھ لیں، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو پھر قربانی کرو. قل ان صلاتی ونسکی، پہلے نماز پھر قربانی. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابکم. جب اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان قربانی کرنے والوں کے دل ڈر جاتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، اللہ کی طرف سے مصیبت آ جائے تو صبر کرتے ہیں. والمقیم الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں. قربانی کرنے والے نماز پڑھتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے رزق دیا ہے، جو رزق حلال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو جہاں بھی قربانی کا تذکرہ ہے پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے. اگر انسان کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو اس کی قربانی کی کوئی حیثیت نہیں. اور میرے بھائیوں، جب قربانی کرنے کا حکم ہے، نبی کریم نے فرمایا عید کے دن جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی اس کی قربانی قربانی نہیں، وہ صرف گوشت کھانا ہے. سب سے پہلے عید کی نماز پڑھو پھر قربانی کرا. اب یہاں ہم اندازہ لگا دیں کہ قربانی کی حیثیت بعد میں ہے، نماز کی حیثیت پہلے ہے. اللہ ہم سب کو سچا نمازی بنائے. اگر ہم اللہ کے قرب کے متمنی ہیں تو نماز کو ادا کریں، شرک سے بچیں، مال حلال کمائیں، تو پھر اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی اور اللہ ہمیں اپنا قرب بھی عطا کریں گے. اللہ ہمیں ایسی ہی قربانیاں کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا